بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ماڈیول 5 اور ماڈیول 6 دو ہیں۔ روزے کے اسلامی احکام اور فضائل، یہ تو آپ کو تقریباً ہر جگہ مل جائے گا، لیکن فضیلت کی تاثیر اور قوت یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ مختصر ہے لیکن بہت اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، عنوان سمجھ میں آ گیا؟ تقریباً ہر دن ہی میں یہ بات دہرا رہا ہوں، اور یہ دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، یہ چیز مضبوط ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، کبھی بھی نہ بھول پاؤ کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ دو متضاد عناصر کا ایک حسین اور پیارا امتزاج ہے۔ ایک جانب وہ مٹی کا خمیر ہے، دوسری جانب وہ نورانی اور ملکوتی روح ہے۔ اسی وجہ سے زمین کی پستیوں کی طرف کھنچتا ہے انسان، مادی خواہشات کی طرف لپکتا ہے انسان، نفسانی لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے انسان، اور بالکل عین اسی وقت عالم بالا سے اتری ہوئی، اس کے اندر پھونکی ہوئی روح ایک ایسی کشش اس کے اندر پیدا کرتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے خالق، اپنے مالک کے قرب کی پیاس میں پیاسا بھی رہتا ہے۔ عام زندگی کے 11 مہینوں میں انسان کا یہ جو مادی وجود ہے، ظاہری وجود ہے، وہ اپنی روح پر غالب رہتا ہے، اور اس قدر غالب رہتا ہے کہ روح کی جو لطافت ہوتی ہے، جو اس کی آواز ہوتی ہے، وہ اس مادی شور و غل کی وجہ سے، دنیاوی تفکرات کی وجہ سے، حرص و ہوس کی وجہ سے، اس کی خواہشات کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہے، اور اس بوجھ کو برداشت کرتے کرتے وہ دب کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہیں، خالق انسان ہیں، خالق فطرت انسان ہیں، انسان کی نفسیات سے، اس کی روح کے پوشیدہ اسرار و رموز سے کامل واقفیت رکھنے والے اللہ عز و جل ہیں۔ انہوں نے اس روح کی ترقی کے لیے، اس روح کی بالیدگی کے لیے، اس روح کی ارتقاء کے لیے، اس روح کے تزکیے کے لیے، اس روح کی پاکیزگی کے لیے ایسا بے نظیر کائناتی روحانی نظام وضع کیا ہے جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ روزے فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کا پیروکار، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، غروب آفتاب ہونے تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر افطار کرتا ہے۔ لیکن روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے، بار بار تقریباً یہ میں بول رہا ہوں، اس بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے کہ روزہ ظاہر سے آگے کی چیز ہے، بہت گہری چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ روزہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی مہمان نوازی ہے روزہ، ضیافت الہی ہے روزہ۔ یہ جو ضیافت الہی ہے، یہ ایک ایسی مہمان نوازی ہوتی ہے جہاں روح کو ان ساری میٹیریلسٹک
چیزوں سے آزادی حاصل ہوتی ہے، روحانی لطافتیں اس کو ملتی ہیں۔ بہت پیارا، بہت مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان، جس کے اندر انسان کی نفسیات، انسان کی روحانیات، انسان کی جسمیات کو مکمل طور پر از سر نو تعمیر کیا جاتا ہے، اس کی ریوائرنگ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کے اندر جو نفس ہے امارہ، سب سے خطرناک قسم کا نفس، اس کی جو سرکشی ہوتی ہے، اس کی جو سرتابی ہوتی ہے، اس کو قابو میں لایا جا سکے، اسے نفس مطمئنہ کے اعلیٰ ترین اور پرسکون درجات تک رسائی دی جا سکے، یہ ہے روزے کا، رمضان کا مقصد۔ کل ہم نے پڑھا کہ روزہ ایک تریاق ہے، روزہ ایک علاج ہے، اور اس کو صحیح ڈوزیج کے مطابق لینا، رکھنا، استعمال کرنا ہی بہترین عقل مندی کی علامت ہے۔ اور یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی اپنی گرفت میں ہے، کوئی اس کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر تعویلیں نہیں پیدا کر سکتا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بھی نازل فرمائے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے اور سب اس پر چلیں، ان حکموں پر، ان رولز ریگولیشنز، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، تاکہ روزے کا مقصد برقرار رہے، اس کی روح باقی رہے۔ لیکن چونکہ انسان بدلہ بھی چاہتا ہے اور بدلہ اس کو بہت پسند ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ بدلے میں اس کو کچھ ملے۔ انسان کی فطرت، اس کی دماغی سطح ایسی ہے کہ جو اس کو فائدہ مند چیز لگتی ہے وہاں وہ لپکتا ہے۔ اسی وجہ سے فضائل بھی احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، لیکن یہ جو فضائل ہے، یہ جو احکام ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک عمیق روحانی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے دل میں صرف ثواب کی ایک روایتی طلب پیدا ہو جائے۔ ثواب مطلب اجر، بدلہ، کسی بھی کام کے کرنے کا بدلہ، جیسے ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے مسلم ہو یا کافر۔ تو یہ روایتی جو طلب ہے ثواب کی، یہ روایتی طلب باقی رہے، یہ مقصد نہیں ہے فضائل کا، بلکہ قرب الہی اس کو حاصل ہو اور بے پناہ والہانہ وجد آفرین شوق اس کے اندر بیدار ہو جائے، جو اس کے ظاہر کو بھی منور کر دے، اس کے باطن کو بھی نورانی کر دے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا روزے کی فرضیت کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ہر مؤمن، ہر مسلم کے لیے ایک ابدی ضابطے کے طور پر متعین کر دیا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تب سے لے کر تا قیام قیامت، جب بھی روزوں کا مہینہ رمضان آئے گا تو روزے رکھنے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں سمجھتا ہوں آپ ذی شعور لوگوں کے لیے جو اتنے سیشنز لے چکے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرنا آپ سب کے لیے توہین آمیز کام ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ میں تو اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آیت بھی یاد ہوگی، سورہ بھی پتا ہوگا کہ کس صورت میں یہ نازل ہوئی ہے آیت، اس آیت کا نمبر بھی یاد ہوگا، اس کا ترجمہ تو یاد ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔
اگر کسی کو یہاں پر یہ آیت نہیں پتا، یہ آیت یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں پتا، تو کل تک یاد ہو جانی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ بہت جامع الفاظ ہیں، اس کا بھی تذکرہ میں نے کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ کلیدی فلسفہ ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہ روزے کے اسباب، اس کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے۔ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ تقوی محض ظاہری عبادتوں کو ڈر کر خوف سے کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا مطلب ایک اعلیٰ ترین نفسیاتی کیفیت ہے، ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے یہ، جس کے اندر انسان کا لاشعور، اس کا سب کانشیس مائنڈ ہر لمحے، ہر لحظے، ہر موقع، ہر آن اس بات کا کامل ادراک، استحضار رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ علامہ ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک بات ہے، انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے ایک بات بتائی تھی کہ روزے کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں دونوں کی حفاظت ہے، اور عجیب و غریب حیرت انگیز تاثیر بھی اس کے اندر ہے۔ روزہ انسان کو ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیتا ہے جو نفس پر غالب آ کر اسے بگاڑ دیتے ہیں، اور ان جذبات و کیفیات کو جسم سے، روح سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے جو اس کی روحانی صحت کے لیے زہر ہلاہل ہیں، زہر قاتل ہیں۔ روزہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایک کٹھن مشق ہے، مگر بہت پیارا عمل ہے۔ ہمیں ہمارا روزہ آسان لگتا ہے، ہمیں ہمارا روزہ بہت ایزی لگتا ہے، وہ مختلف اسباب کی وجہ سے۔ ایک سبب یہ کہ اللہ نے ہم پر آسان کر دیا، دوسرا یہ کہ ہم روزہ جیسا رکھنا چاہے ویسے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے تمیز سے روزہ رکھنا چاہیے ویسے رکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اور اس کا اثر بھی صحیح ہوگا۔ بہرحال یہ جو روزہ ایک مشکل مگر پیارا اور شیریں اور میٹھا عمل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نفسیاتی مشق کرانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو میٹیریلسٹک خواہشات ہیں، اس کی جو جبلتیں اور فطرتیں ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اسے کہ یہ زندگی کا اصل محور، اصل مرجع، اصل منبع نہیں ہے، بلکہ حکم خداوندی اصل الاصول ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اسے، اور انسان بخوشی بسر بچشم اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم کو جھکا دیتا ہے اور حلال چیزوں سے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اعلیٰ ترین خلوص کا، بہترین طاعت اور انقیاد کا مظاہرہ پیش کرتا ہے، اور اس مظاہرے کی وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ دراصل نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کی قوت ارادی کو اس حد تک فولادی بنا دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے کہ پھر وہ دنیا کے عظیم ترین مقاصد کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روحانی ہتھیار آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ فقر کو پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہی سمجھانا چاہتے ہیں علامہ اقبال۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم فقیر ہو جاؤ، کنگال ہو جاؤ، بھکاری بن جاؤ، دریوزہ گر بن جاؤ، یہ نہیں سمجھاتے، یہ نہیں کہتے، یہ فلسفہ نہیں ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں دراصل تمہارے اندر وہ فقیری ہونی چاہیے، ایسی فقیری کہ تم امیر ہو جاؤ، پھر ایسے امیر کہ کائنات کے بڑے سے بڑے مادی خزانے تمہیں ایک آنکھ نہ بھائیں،
اور کائنات کی یہ بوقل مونیاں اور رنگا رنگیاں تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکیں، ایسی فقیری اور ایسی امیری تمہیں حاصل ہو جائے۔ بہرحال رمضان کا استقبال فلسفیانہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں پر فضائل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ مختلف انداز سے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ذرا سوچیے، آپ لوگوں کو خود پتا ہے کہ کسی بھی عظیم انقلاب، کسی بھی بڑی تبدیلی، چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو، اس کے لیے ذہن کا، دل کا، خیال کا، سوچ کا پہلے سے تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ اچانک سے کوئی کام ہو تو بندہ سیٹ نہیں ہو پاتا ہے نا۔ اب ہر عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے کئی ماہ قبل ہی اس روحانی تیاری کو شروع فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نفسیات کو اس عظیم مہمان کے، رمضان کے استقبال کے لیے ان کے ذہن و دل کو تیار اور ہموار کر دیا کرتے تھے۔ ان کی نفسیات کو اس سے قریب لا دیتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھا اور قلب اطہر سے یہ دعا کثرت سے جاری ہونے لگ گئی، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارک لنا فی رمضان۔ مختلف روایتیں ہیں۔ اے اللہ رجب کے مہینوں میں برکت دے دیجئے، شعبان تک پہنچا کر پھر شعبان میں بھی برکت دے دیجئے، رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اس طریقے سے نفسیاتی طور پر تیاری ہوتی تھی۔ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر جی۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، خیر القرون میں سے ایک قرن کو خطاب کیا۔ دراصل اس وقت کی امت کو اور آنے والی ساری امت کے ایک ایک فرد کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر تیار کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ خطبہ کیا ہے؟ اے لوگوں، آپ کے سامنے موجود ہے، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایک مہینہ آنے والا ہے، تم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہو۔ ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض کیا اور اس کی راتوں کی عبادت کو نفل قرار دیا۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ رمضان میں صرف عبادتیں کرنی ہیں، رمضان میں صرف اور صرف اللہ اللہ کرنا ہے، نہیں، بہت ساری تعلیمات حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے کہا رمضان صبر کا مہینہ ہے جس کا ثواب جنت ہے۔ حضور نے کہا رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ غور کرو تو نفسیاتی بیداری کا ایک طریقہ ہے۔ یہ حضور بتا رہے ہیں آپ کو ہمدردیاں کرنی ہیں،
آپ کو ایک دوسروں کے غم میں شریک رہنا ہے، ایک دوسروں کا ساتھ دینا ہے، سمجھنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرنا ہے۔ اگر اس پر انسان ایسے رمضان گزارنے لگ جائے تو نفسیاتی بیداری کا یہ نقطۂ عروج بن جائے گا، ایسا نقطۂ عروج کہ ایک مسلمان کا ذہن انفرادی خود غرضیوں سے پاک ہو جائے گا، مادی دوڑ دھوپ سے خالی ہو جائے گا، دنیاوی مفادات سے نکل جائے گا، ایثار اس کے اندر آ جائے گا، قربانی اس کے اندر آ جائے گی، معاشرتی فلاح کی طرف وہ مائل مائل ہو جائے گا۔ انسان کو یہ شعور دینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا روزہ اس وقت تک کامل، مکمل، بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے آگے بڑھ کر معاشرے کے غریبوں کو، ناداروں کو اور کمزور طبقے کو اپنے ذہن میں نہ لائے، ان کا خیال نہ رکھے اور ان کی محرومیوں کو محسوس نہ کر پائے، تب تک اس کا روزہ مکمل کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی روزہ ہو تو جاتا ہے، اس کی کیفیت کی بات بتانا چاہتا ہوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں، اپنے خادموں، اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ بتائیں اس میں کس کا فائدہ ہے؟ حضور کا فائدہ ہے؟ نو۔ اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ کس کا فائدہ ہے؟ دراصل اس کا فائدہ ہے جس کو آزاد کیا جا رہا ہے، جس کے بوجھ کو ہلکا کیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، مطلب انسانیت کا فائدہ ہے اور انسانی نفسیات کا فائدہ ہے۔ انسانی نفسیات کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے، رعونت اس کے جڑ سے اکھڑ کے نکل جاتی ہے، اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے، ہمدردی آ جاتی ہے، رحم دلی آ جاتی ہے، اور یہ اخلاق فاضلہ اس کے اندر پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کتنا بہترین مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ یہ مہینہ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، کس طریقے سے شروع ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ رؤیت ہلال اس کے لیے شرط ہے۔ رؤیت کا مطلب دیکھنا، ہلال کا مطلب نیا چاند۔ رؤیت ہلال کمیٹی انڈیا پاکستان میں ہے نا، اس کا ہونا فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اگر وہ نہ ہو تو پوری امت مسلمہ گنہگار ثابت ہوگی۔ حال اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں اس کا ایک بہت منفرد پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ اسلامی عبادتیں انسان کو اس کائنات کے فطری قدرتی نظام سے براہ راست جوڑے رکھتی ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ رمضان کا آغاز کسی پری پلانڈ مصنوعی کیلنڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ چاند دیکھنے کے فطری عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط اور مضبوط کر دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی آپ نے شہر کا، رمضان کا مہینہ، اس کا چاند، اس کا ہلال دیکھ لیا، پا لیا، فَلْيَصُمْ، چاہیے کہ پھر وہاں سے آپ روزہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، روزہ شروع کیا کرو، آغاز کیا کرو، اور چاند دیکھ کر ہی روزے کو ختم کیا کرو، افطار کیا کرو، عید منایا کرو۔
اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے پتا یہ چل رہا ہے کہ چاند دیکھنا کائناتی نظام کے ساتھ آپ کی اسلامی عبادت مربوط ہے نا، براہ راست وہ بھی۔ تو اب جب چاند دیکھنے کے ساتھ یہ چیزیں مربوط ہیں تو اس کے کچھ احکام ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مختصر طور پر میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ جو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہے، رؤیت ہلال والے تماشے کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، تھوڑی بہت جانکاری بیسکس میں بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت عظیم علم ہے یہ۔ اسلامی شریعت نے چاند دیکھنے کے احکام بتائے ہیں، اور ان احکام میں دراصل انسان کی نفسیات کا اور انسان کی معاشرت کے لیے آسانی ہے، بے پناہ آسانیاں ہیں، بہت زیادہ گہرا خیال رکھا گیا ہے انسانی نفسیات اور انسانی معاشرت کا۔ ذرا سوچیں آپ، اگر اگر نہ اسلام کی طرف سے ایک کڑی شرط لگا دی جاتی کہ ہر شخص کے لیے بذات خود چاند دیکھنا لازم کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا، تکلیف مالا یطاق ہو جاتا ہے، یعنی ایسا 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 عمل، ایسی چیز کا لازم قرار دے دینا جس کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا ہر شخص چاند دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ کو روزے رکھنا ہے اور روزے دیکھنے کے لیے چاند کو دیکھنا ضروری ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ہر فرد کے لیے اس کا آسمان صاف ہو ضروری نہیں ہے، مطلع صاف ہو ضروری نہیں ہے، چاند دیکھنا کبھی کبھی بہت مشکل، ناممکن حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک لچکدار طریقہ اپنایا، فطری طریقہ اپنایا، اور بتا دیا کہ یہ شریعت دراصل تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا، مہینہ شروع ہوا، مہینہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے کچھ معتبر ذرائع اسلام نے، شریعت نے طے کر دیے، ایک نظم، ایک ضبط بنا دیا۔ پہلی چیز ہے، پرسنلی آپ خود چاند کو دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسی نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ ہاں بھائی مہینہ شروع ہو گیا۔ دوسری چیز ہے ٹیسٹیمنی، شہادت، گواہی۔ کسی اور نے چاند دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن وقت کے جج یا جو کمیٹی ہوتی ہے، خاص طور پر جن کو طے کیا جاتا ہے، ان کے سامنے دو سچے گواہوں کی موجودگی میں وہ اعتراف کریں یا وہ دونوں خود سچے ثابت ہوں، تو پھر ان کی شہادت کو، ان کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے، اور سب پر سے یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ آسانی ہے نا۔ تیسری چیز، شہادت علی الشہادات یا شہادت علی الشہادت، مطلب گواہوں کی گواہی بھی دی جائے۔ یعنی ایک شخص نے چاند دیکھا ہے اور وہ، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ آ کے بتا رہا ہے میں نے دیکھا ہے۔ ایک دوسرا شخص جو بہت سچا ہے، اس کے بارے میں پتا ہے اس نے چاند نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ جو شخص چاند کی گواہی دے رہا ہے یہ سچی بات بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آ کے اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے۔ یا پھر مختلف لوگوں نے الگ الگ
جگہوں پر چاند دیکھا اور وہ آ کر گواہی پر گواہی، گواہی پر گواہی بن رہی ہے، وہ اس طریقے سے اس بات کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی صورتحال ایسی ہے کہ ایک شہر میں، ایک علاقے میں تو چاند نظر ہی نہیں آیا، نہ کسی کی گواہی، نہ کسی کی رؤیت، لیکن دوسرے شہر میں جو بالکل قریب ہے وہاں پر چاند نظر آ گیا، اور وہاں سے خبر ایک سے، دو سے، تین سے نہیں، اتنی تواتر، اتنی کثرت، اتنے تسلسل کے ساتھ پھیل کے آ رہی ہو کہ اس کو جھٹلانا انسانی عقل کے خلاف ہو۔ یعنی شہر کا ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دو بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، 10 بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، 50، 60، 100 بندے جو جھوٹ نہیں بول سکتے نا ایک بات پر۔ تو اس بات کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اس تواتر، اس کثرت کے ساتھ جب پہنچے کہ چاند کے ثابت ہونے کا ہمیں یقین ہو جائے۔ پرانے طریقے سے یہ موجودہ زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم فقہ جو ہے، علم شریعت جو ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی کو مسترد کر دیتی ہے، دھتکار دیتی ہے، کہتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا لیا، اس کو اپنا خدا نہیں بنا دیا اسلامی فقہ نے، اس کو انسان کے لیے آلہ سمجھا، اس کو اپنی سہولت کے تابع کیا۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند دیکھا جائے، چاند نظر آ جائے، اگرچہ کہ بغیر ٹیلیسکوپ کے چاند آسانی سے نظر نہیں آ رہا، تب بھی شرعی اعتبار سے چاند کا دیکھنا ثابت ہو جاتا ہے، قابل اعتبار ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، ٹائم پاس کے لیے نہیں کہہ دیا فقہا نے، علماء نے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آلات ہوتے ہیں، ٹیلیسکوپ، خوردبین، دوربین وغیرہ، یہ دراصل دیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو معدوم ہے ہی نہیں، اس کو لا کے نہیں پیش کرتے آپ کے سامنے، ہے نا؟ اسی وجہ سے اس کے دیکھنے کا اعتبار ہے۔ ہیلی کاپٹر سے، ہوائی جہاز سے اگر چاند دیکھ لیا جائے، افق پہ اڑ رہا ہے وہ، وہاں سے اگر چاند دیکھ لیا جائے تو وہاں کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ دوسرے قریب قریب شہروں پر اتنی کم بلندی پہ وہ پرواز کر رہا ہو کہ مطلع نہ بدل رہا ہو، تو وہاں پر بھی اس کا اعتبار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھا ہے علم فقہ نے، شریعت اسلامی نے، جتنے بھی یہ ایسٹرونومی، فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ لوگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ پہلے سے حساب کتاب کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ دن یہ ہوگا، یہ دن یہ ہوگا، یہ مہینہ اتنے دن کا ہوگا، یہ دن اس تاریخ کو آئے گا، اور فلاں اور فلاں۔ وہ مہینے کے آغاز اور مہینے کے اختتام کو ہمارے سامنے لکھ کے بتا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا انسان کی سہولت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بہت انسانی زندگی میں بہت کارآمد چیز ہے، لیکن صرف اس کے کارآمد ہونے کی وجہ سے شریعت کے اوپر اس کو تھوپ نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بس ان لوگوں نے کہہ دیا تو اب بس آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو تب بھی چاند دیکھنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی، روزہ چھوڑنے کے لیے بھی، جب تک کہ یہ چاند دیکھنے کا شرعی ثبوت آپ کو نہ مل جائے، نہ پہنچ جائے، آپ نے ان ذرائع کا اعتبار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل طریقہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک جگہ مل دیکھ گیا اور بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلوں کو مقرر کیا ہے، سورۃ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، سورۃ یونس میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انسان اس سے گنتی کر سکتا ہے سالوں کی، اور پھر حساب کتاب رکھ سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ منزلیں مقرر کی ہے۔ تو یہ جو مطلع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے چاند اگتا ہے، طلوع ہوتا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ قریبی جو شہر ہوتے ہیں ان کا مطلع اگر ایک ہو تو پھر سب کو ماننا پڑے گا،
اگرچہ کہ دوسرے شہر میں چاند نظر نہ آیا، تب بھی ان کو ماننا پڑے گا کہ مہینہ ختم ہو گیا اور مہینہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر اختلاف مطلع کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن جو شہر دور دور ہیں، جو ممالک دور دراز کے ہیں، وہاں پر اختلاف جو ہوتا ہے اس کا بہت اہمیت کے ساتھ خیال رکھا جانا بھی چاہیے اور اس کا اعتبار بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکہ معظمہ میں چاند دیکھ لیا گیا اور پوری دنیا کے لیے یکساں طور پر معیار بنا دیا گیا کہ اب آپ کا رمضان شروع ہو چکا ہے، اب آپ کا رمضان ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مکہ کا مطلع اور ہمارا مطلع بہت مختلف ہے۔ مطلع مطلب چاند کے طلوع ہونے کی جگہ۔ اگر ایسا کسی نے کیا تو اس نے قرآن کی مخالفت کی، رسول اللہ کی سنت کی اس نے خلاف ورزی کی، فقہی اصولوں کی روشنی کو اس نے یکسر غلط ثابت کر دیا، یعنی عمل سے۔ اور اس کا اگر ایسا نظریہ ہے تو وہ نظریہ ناقابل عمل ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو ہوگا یہ کہ بعض علاقوں میں مہینہ 28 دن کا ہو جائے گا، بعض علاقوں میں مہینہ 31 دن کا ہو جائے گا، جو کہ شریعت کے جو مقرر کردہ نظام ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کیا میں آپ لوگوں کو اتنی بات سمجھا پایا؟ ایک بات میرے ذہن میں اور آئی، میں آپ لوگوں کو وہ بتا کے آگے بڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عجیب پریشانی ہے، بھائی ان کو پریشانی لگتی ہے چاند دیکھنا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جو دنیا میں جورجن کیلنڈر چل رہا ہے جس کو ہم عیسوی تاریخیں کہتے ہیں، یا موٹے الفاظ میں انگلش کیلنڈر کہہ لیتے ہیں، اس کے حساب سے کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ تو گلوبل سسٹم پورا اسی پر چل رہا ہے۔ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ سننا چاہوں گا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر؟ سب چلے گئے؟ سر سوال دوہرا دیجیے۔ اسلامی شریعت کے احکام کو چاند کی تاریخوں کے تابع کیوں رکھا گیا، سورج کے تابع کیوں نہیں کیا گیا؟ جبکہ ساری دنیا چلتی ہے سورج کے نظام کے مطابق۔ کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا اس میں۔ حکمت تو ضرور ہوگی سر، سوچنے دیں۔ بالکل بالکل۔ کہاں ہے باقی سارے؟ بتاؤ زنیرا۔ اچھا، زنیرا صاحبہ نے پڑھ رکھا ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ابھی۔ پھر ذہن پہ زور سر ڈالو۔ سورج کی تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یکساں رہتی ہیں نا، پورا سال ایک سا ہی نظام، کیفیت، طبیعت رہتی ہے، جبکہ چاند اس کے مراحل ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتے ہیں، انیشیل پوائنٹ سے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، پھر اختتام آتا ہے، پھر دوبارہ سرکل چلتا رہتا ہے، شاید اس وجہ سے۔ تو سورج کا نہیں ہوتا ایسے؟ سر سورج تو ایک جیسا ہی رہتا ہے نا سارے ٹائم، گرمی، شدت، ٹیمپریچر ہائی، اچھا، چاند کا اس میں تو کوئی ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے؟ فلکچویشنز نہیں آتی۔ ٹیمپریچر نہیں، اس کے جو مراحل ہوتے ہیں، جیسے آگے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ قرآن پاک میں بھی اس کے سٹیجز ہیں، یعنی پہلے اس کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک ٹائم پہ وہ پیک پوائنٹ پہ جاتا ہے،
پھر آہستہ ٹھیک ہے، آہستہ وہ تو دوبارہ اس کا جی جی بالکل 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 بالکل، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس چاند کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، اس لیے اس کے تابع کر دیا اسلامی شریعت کو، تاکہ انسان ایک سر یکساں نظام پہ نہ رہے، بس کیونکہ گھومتا انسان پھرتا کی پریشان طبیعت رہے۔ بھی بار بار فلکچویٹ ہوتی ہے. ہوں، نہیں، ہم بھی تو بار بار بدلتے رہتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو سچویشن. تو تو سارے احکامات ہمارے لیے ہی تو ہیں، انسانوں کے لیے. اس کو اچھے سے ایکسپلین کریے۔ سر آرام جیسے سے، گڑبڑ پورا نہیں ہے، اطمینان سے سوچئے سمجھیے پھر بتائیے، کوشش کیجیے، آپ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں۔ سر جیسے انسان ہے نا، تو قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری نفسیات کے عین مطابق ہے. تو جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر کبھی نیکی کا جو مادہ ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے، کبھی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، کبھی اکارڈنگ ٹو سچویشن ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ لو بھی ہو جاتا ہے. ہم ایک ہی چیز پہ نہیں رہتے، ایک ہی پچ پہ نہیں رہتے. تو دنیا کا بھی جو نظام ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہی بنایا گیا نا، کہ ہماری طبیعت کے مطابق ہی ہے، فالو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ ہم سیکھیں، ان میں سے حکمت ڈھونڈیں. اگر سب کچھ ایک سا ہی رہتا تو پھر تو وہ روبوٹک چیزیں آ جاتی. جی میرے پاس شاید الفاظ نہیں مناسب نہیں، نہیں ہیں. آپ نے جتنا بھی آپ نے کہا بہت بہتر انداز میں آپ نے اس بات کو سمجھایا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے جواب سے. اگر آپ کا جواب غلط بھی ہوتا تب بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بولا تو صحیح، بتایا تو صحیح، لیکن آپ نے بہت کافی حد تک بہتر جواب دیا. میں چاہتا تھا کہ کوئی بولے. جزاک اللہ خیرا، زادک آمین اللہ علما آمین. وحکمہ. اچھا، کوئی اور ہے یا کسی اور کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ویسے تو سمین صاحبہ بہت ٹیں ٹیں کرتی ہیں، یہاں پر گل ہو جاتی ہے ان کی آواز. آواز آ رہی جی ہے؟ میں بھی یہاں پر موجود. اچھا، جی آپ آ رہی ہے. آپ جواب دیجیے، آپ تو موجود ہیں. ہم، میں یہ پوچھ رہا ہوں انہوں نے جو ابھی جواب کسی نے دیا ہے، جواب دیا ہے. جی وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہم، کچھ آپ کو کہنا ہے اس کے اوپر، یا کچھ بھی جو آپ کو پتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں. ہم، کس بارے میں پتا ہے آپ کو؟ بتائیے. ہم، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ کل ہم نے روزے کی، رمضان میں جو روزے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں پڑھا تھا نا. تو یہ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چاند کے تابع یہ نظام اس لیے بھی ہے اس کی تعداد کی وجہ سے. جیسے انہوں نے بتایا کہ جو چاند ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتا ہے، ہر دن چینج ہوتا ہے. تو مطلب اس کا ایک پورا مطلب وہ مہینہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. جب مکمل ہو جاتا ہے پھر نئے سرے سے پھر وہ کرسنٹ جو ہے پھر سے مطلب وہ انڈیکیشن ہوتی ہے ایک نیو منتھ کی. تو مطلب میرے خیال میں اس طرح سے نئے مہینے کا تعین کرنا زیادہ آسان ہے چاند کو دیکھ کر سورج کے مقابلے میں. سورج کا تو ایسا نہیں ہوتا، سورج سے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنے دن ہو گئے اس مہینے کے یا کب شروع ہوا یہ. تو ہم، شاید کچھ ایسا. ہم، ہم، ہم. اور کوئی؟ سر جی اس میں ایک چیز ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نا، کہ جو سورج ہوتا ہے اس سے ہمیں دن کے اوقات کا پتہ چلتا ہے. 24 گھنٹے کا جو ایک دن کا ڈیوریشن ہوتا ہے، دن اور رات کا، جبکہ چاند سے ہمیں مہینے کا پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے وہ الگ چیز ہے، یہ اس چیز میں انوالو ہے.
سورج سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ سر دن کا صبح و شام دن رات کا پتہ چلتا ہے نا اس کے طلوع اور غروب ہونے سے. مطلب بتا رہی ہیں کہ میں سمجھ لیا ان کی بات، میں ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا. جی 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 ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے سورج کے گرد گھومنے پر ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ اسلامی شریعت جو ہے وہ سمپل کی طرف جاتی ہے، تو چاند کا ذرا دیکھنا ایزی ہے، ہر جگہ پہ ایزیلی نظر آ جاتا ہے کیونکہ سورج کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 6 مہینے بھی نظر نہیں آتا، 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے. اور اسلام کیونکہ ایک نیچرل اور سمپل سا نظام ہے، اس لیے شاید چاند کو چنا گیا کہ وہ ہر جگہ سے ایزیلی نظر آتا ہے. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. 6 مہینے رات ہو گئی تو پھر سورج بھی مشکل سے نظر آئے گا. پتہ نہیں سر، آپ بتا دیں. میں 2 باتیں بتاتا ہوں، دونوں بھی بس اشارے ہیں. لمبی بات کروں گا، بہت بات ہو جائے گی اس کے اوپر. پہلی بات، چاند کا اس دنیا سے بہت گہرا رابطہ ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. جو چاند کے درمیانہ دن ہوتے ہیں نا، 13 14 15، یہ دن زمین کے اوپر چاند اتنے گہرے اثرات ڈالتا ہے. جو لوگ سمندروں کے اطراف میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے، ان 3 دنوں میں ہائی ویوز، ہائی ٹائڈز آ رہی ہوتی ہیں سمندر میں، اور اس 3 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو نارمل ہو جاتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سمندر میں نا ایک جوش برپا ہو جاتا ہے. دراصل پوری کائنات کے اندر نا ایک عجیب سا جوش آ جاتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کرائم سب سے زیادہ کن دنوں میں ہوتے ہیں، تو پتا چلا کہ 13 14 15 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر کیا ہوتے ہیں ان دنوں میں؟ جرائم. اوکے. جی، یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک سوری وجہ نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے. یہ ایک بات بتانا چاہ رہا تھا میں کہ چاند کا بہت گہرا اثر ہے اس دنیا میں. میں یہ نہیں کہہ رہا سورج کا نہیں ہے، سورج کا اپنا ہے، لیکن چاند کا انسان کے مزاج پر بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا، کیا نام ہے آپ کا جس نے سب سے پہلے جواب دیا؟ عائشہ صدیق. اچھا، عائشہ صاحبہ. تو آپ نے بہت بہتر جواب دیا. میں اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کرتا ہوں. دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ چاند کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. حفصہ احمد صاحبہ نے بھی یہی بتایا، انہوں نے بھی بالکل قریب قریب تک بات پہنچائی. دیکھو، چاند جب مختلف مراحل میں ہوتا ہے تو چاند کا کوئی بھی مہینہ فکس نہیں ہوتا. جیسے سب کو پتا ہے کہ میں اگر بات کروں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. دیکھو، پاکستان میں اکثر علاقوں میں سمر کب آتا ہے، سمر سیزن کب ہوتا ہے؟ ایک فکسڈ منتھ ہے نا، کہ اس مہینے میں سمر شروع ہوتا ہے، اس مہینے میں سمر ختم ہوتا ہے. یہ مہینہ مانسون کا ہے، یہ مہینہ مانسون کے ختم ہونے کا ہے. یہ مہینہ سردی کا ہے، یہ مہینہ سردی کے ختم ہونے کا ہے. فکسڈ ہے. اور وہی ہم چاند کے تاریخوں کو دیکھیں تو چاند کی تاریخیں فکس نہیں ہیں. اس کا ایک مہینہ محرم اگر کبھی گرما میں آ رہا ہے تو کسی موقع پر وہ سردی کے موسم میں بھی آ سکتا ہے، بارش کے موسم میں بھی آ سکتا ہے، خزاں اور بہار میں بھی وہ آ سکتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسلامی عبادتوں کا مزہ انسان اور مسلمان ہر مہینے ہر سال ایک ہی طریقے سے ایک ہی مزاج میں جینے کرنے رہنے سہنے کے بجائے وہ مختلف ایام میں مختلف موسموں میں وہ اسلامی عبادتوں کو سر انجام دے کر ہر موسم کا وہ مزہ چکھ سکے. روزہ گرمیوں میں بھی رکھنے کا اس کو مزہ، اس کو تجربہ حاصل ہوگا، سردیوں کی لذتیں بھی وہ حاصل کرے گا، ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی.
میں اگر اس پر لمبی بات کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اتنا بتا دینا میرے خیال میں کافی ہے۔ بہرحال دیکھیں، رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے پورے جوش اور جوبن کے ساتھ برس رہی ہوتی ہے۔ جوبن مطلب جوانی، ٹھیک ہے؟ عبادتوں کا اجر بے تحاشا بڑھ جاتا ہے اور ناقابل حساب، ناقابل قیاس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مہینہ روحانی معیشت کا ہے، اسپرچل اکانومی کا مہینہ ہے یہ۔ ایسی ایسی سپائکس لگتی ہیں، ایسے ایسے اونچا 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 ہو جاتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات میں بولتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لو۔ دنیا میں ہم مختلف ملکوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ ممالک پوجنے کے قابل نہیں ہے، تعارف کے نشان ہے، ٹھیک ہے؟ میرے الفاظ پہ غور کر رہے ہو؟ یہ نوک جھونک بڑی پسند ہے مجھے انڈیا پاکستان کی، لیکن دل میں بیر سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر کسی کے دل میں انڈیا کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہونا چاہیے صرف اس کے کمینہ پن کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے کفر و نفاق و شرک کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ نتھنگ۔ اگر پاکستان سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ ہونا چاہیے اس کی خرابیوں کی وجہ سے، اس کے اپنے مقاصد کو بھول جانے کی وجہ سے، اس کے اندر کوئی اگر شر پسند عناصر ہے تو ان سے، ورنہ پاکستان سے کیا مسئلہ ہے، اہل پاکستان سے کیا مسئلہ ہے نا؟ ہمیں امریکہ سے، لندن سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے، تو ہر ملک ہمارا ہے، ہمیں کسی سے بیر، کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں اگر کسی سے زیادہ محبت ہے تو وہ محبت اسلام کی خاطر ہے، مسلمانوں کی خاطر ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سے دشمنی ہے، کسی سے نفرت، کسی سے کراہت ہے تو وہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر یا تو ظلم زیادہ ہے، یا وہاں پر بربادی زیادہ ہے، یا وہاں پر اسلام دشمنی پنپ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا سبب نہیں ہے۔ تو جو قومیت ہے، وہ قومیت دراصل شرک کی ایک قسم سمجھتا ہوں میں۔ ایک سائنٹسٹ ہے یا ایک فلسفی کا بہت بڑا ماہر اور شاہکار انسان ہے، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس نے پتہ کیا لکھا، اس نے تھوڑا سا ایکسٹرا لکھ دیا، لیکن اس نے جو لکھا ہے میں آپ کو وہ بول کے سناتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ جس قوم کے پاس خود کے اپنے اچیومنٹس نہیں ہوتے نا، تو وہ اپنے اچیومنٹ کو بتانے کے لیے کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک نے یہ اچیو کیا، ہمارے ملک میں یہ خاصیت ہے، ہمارے ملک میں یہ خصوصیت ہے، ہمارے ملک میں یہ اچھائی ہے، یہ بہتری ہے، یہ بتانے لگتا ہے اور اس میں اتراتا ہے اور اپنے جھنڈے کو اپنے اوپر لپیٹتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس خود اپنا کوئی کام نہیں ہو، جس انسان کے پاس اپنی کوئی کامیابی نہیں ہو، جس انسان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہو، وہ انسان اپنے ملک کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، ملک سے محبت ہوتی ہے، انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھے حب الوطن من الایمان جو حدیث بتائی جاتی ہے وہ موضوع روایت حدیث نہیں ہے، حضور نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ کسی نے حضور کی طرف گھڑ دیا، پتہ نہیں کیوں گھڑ دیا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کی مختلف کرنسیز ہوتی ہیں۔ انڈیا کی کرنسی پاکستان میں نہیں چلتی، پاکستان کی کرنسی انڈیا میں نہیں چلتی، ڈالر انڈیا پاکستان دونوں میں نہیں چلتا، اور ریال جا کے امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں چلتا، ہے نا؟ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے، وہ وہیں چلتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ایسے ہے۔ میرے استاد محترم، رمضان کے موقع پر خاص طور پر ایک
انالوجی دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے. وہ کہتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کسی جگہ بیٹھی ہوئی ہو، سبزی بیچ رہی ہو، دنیا جہاں کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہو، اس کو بس اتنا پتہ ہے کہ اس کو روپیہ پیسہ کچھ مل جائے، روزینہ حاصل ہو جائے، وہ کچھ کھا پی لے. وہ سبزی بیچتی ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتی ہے. ایک شخص باہر سے آتا ہے، امریکہ سے، لنڈن سے، کسی جگہ سے، اور وہ ڈالر پاؤنڈ کمانے والا انسان وہ آتا ہے، اچانک سے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی چیز لینے کی، گھر سے باہر نکلتا ہے، سبزی کی دکان نظر آتی ہے، وہاں جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے بھائی 1 کلو یہ دے دو، 1.25 کلو وہ دے دو. جو چیزیں ہونی تھی اس نے لینی تھی وہ لے لی. اب وہ پوچھتا ہے کتنے پیسے ہوئے اماں؟ تو وہ بولتی ہے بیٹا اتنے پیسے ہوئے. وہ نکالتا ہے، ٹٹولتا ہے اپنے جیب، اپنا والیٹ وغیرہ، اس کو کوئی روپی نظر نہیں آتا، پیسہ نظر نہیں آتا. وہ کہتا ہے اماں پیسے تو نہیں ہے، کیا کروں؟ وہ دیکھتا ہے ذرا ادھر ادھر، اس کو ڈالر کی ایک نوٹ نظر آتی ہے، $100 کی نوٹ ہے. وہ کہتا ہے کیا کروں، میں باہر سے آیا ہوں، عجیب غیرت ہے، ایسے خالی ہاتھ جانا اچھا بھی نہیں لگتا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے اماں یہ لے لو. وہ بوڑھی عورت لیتی ہے نوٹ کو، الٹتی پلٹتی ہے، بیٹا یہ تو جعلی لگ رہا ہے، مجھے میرے پیسے دے دو، یہ نہیں چاہیے مجھے. تو وہ شخص کہتا ہے ارے اماں جعلی نہیں ہے، ڈالر ہے، ڈالر رکھ لو، اسے پاؤنڈ ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں بیٹا میرے تو اتنے پیسے ہوئے ہیں، پیسے دے دو. بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس کے پیسے دے دیتا ہے. اگر وہ بوڑھی عورت اس کو رکھ لیتی، وہ بولتا بھی اسے کہ تم جتنے مانگ رہی ہو نا اس سے کافی گنا زیادہ ہے، یہ رکھ لو. وہ نہیں رکھتی کیونکہ اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر مختلف کرنسیاں ہیں، کہیں یورو ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں دینار ہے، کہیں درہم ہے، کہیں ریال ہے، کہیں پیسہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کی بھی ایک کرنسی ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ اس چیز پر اتنے آپ کو اتنی کرنسی یہ ملے گی، اور آخرت کی یہ کرنسی آپ کو ملے گی، اور اتنی ملے گی اور اتنی ملے گی، ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم وہ بوڑھی اماں کی طرح کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا مجھے دنیا کا فائدہ دے دو، یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں ارے تو کیا یاد رکھے گا، کر لے کام، تیرے فائدے کی چیز ہے، تجھے یہ چھوڑ کے جانا ہے، تو آئے گا یہاں پر آخرت میں جیے گا، تو تیرے لیے یہاں کام آئے گا. ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، میں ظاہری مادی فائدے دیکھنے والا انسان ہوں، مجھے بس یہ دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تیری دنیا بنا دیتا ہوں، یہ لے، تو نے یہ نیکی کی ہے، یہ رکھ لے. دنیاوی فائدے تو ہو جاتے ہیں، آخرت میں کنگال ہو جاتے ہیں، آخرت میں بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، بالکل مفلس اور لاچار ہو جاتے ہیں. آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دیتی ہے، سونے اور ہیرے اور جواہرات کے، چاندی کے تو پہاڑوں کے مانند کے ذخیرے باہر اگلے ہوئے نکلے ہوئے موجود ہوں گے، کوئی اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اب جہان بدل گیا. اب وہ کرنسی نہیں رہی، وہ کرنسی اب ختم ہو گئی، اس کو ڈی مونیٹائز کر دیا گیا. اب آخرت آ گئی ہے، اب جو کرنسی چلے گی وہ صرف آخرت کی کرنسی ہوگی، وہ نیکی کی کرنسی ہوگی، وہ آپ کو جو ثواب ملتا ہے نیک اعمال پر وہ کرنسی چلے گی. اب وہاں پر بڑے بڑے مالداروں کو آپ دیکھیں گے فقیروں کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی مجھے دے دو. وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں دے سکتا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ میں نہیں دے سکتا. تو یہ ہے رمضان کا مہینہ جس کے اندر روحانی اسپرچول اکانومی کو بوسٹ کرنے کا ایک بہترین ہمارے پاس نظام ہے، بہترین موقع ہے، جس کے اندر ایک نہ کرنے والی، جس پوچھے نہ جانے والی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ کر لیا، نفل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، نہیں کرنے تو گناہ نہیں کریں گے تو ثواب مل جائے گا، لیکن آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اگر وہ ایسی چیز کر لیں گے آپ تو وہ ایک فرض کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا، یعنی ایسی چیز کے برابر اس کو تول دیا جائے گا جو فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ذمہ ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے. اور اگر آپ نے کوئی فرض کر لیا تو وہ 70 فرائض کی مقدار میں اس کو تول دیا جائے گا. کیا ہی بڑی بات ہے نا؟ کیا میں اپنی بات سمجھا پایا اسپرچول اکانومی کو؟ جی جی سر بالکل. اللہ ہمیں یہ بات سمجھائے. آمین. بہرحال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نفسیاتی روحانی طور پر درجہ بندی کی ہے، اس مہینے کی درجہ بندی کی ہے، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، 3 اشروں میں اس کو تقسیم کیا ہے. کہا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. ایک ایسا مہینہ ہے یہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانہ اس کا حصہ مغفرت سے مال ہے، اور آخری جو اس کا حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ جو درجہ بندی ہے، یہ دراصل انسانی روح کی ترقی کا سفر ہے اور اس کی عکاس ہے. انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. پہلے 10 دنوں کی مشقت اٹھا کر وہ رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. رحمت جب اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو اگلے دنوں میں وہ مزید مشقتیں اٹھاتا ہے، اس پر رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کو مغفرت مل جاتی ہے اور دھلائی کا عمل شروع ہوتا ہے. اگلے 10 دنوں میں اس کی دھلائی مکمل ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے، روح گناہوں کی کثافتوں سے مکمل لطیف اور پاکیزہ ہو جاتی ہے. اب جب وہ آخری عشرے میں آتا ہے تو وہ حتمی طور پر جہنم سے آزادی کا ٹکٹ اور پروانہ حاصل کر چکا ہوتا ہے. یہ حضور دراصل نفسیاتی طور پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان ایسے کر سکتا ہے. شروع میں رحمت مانگا کرو، مشقتیں اٹھا لو، پھر مغفرت کا مہینہ ہے، معافی مل جاتی ہے بہت آرام سے، مغفرت کو تلاش کیا کرو، اور آخر میں کوشش کر کے رج کے نا اپنے آپ کو جہنمی ہونے سے بچا ہی لو. کیونکہ رمضان آ گیا اور مغفرت نہیں ہوئی، رمضان آ گیا اور بندہ جہنمی ہی رہا، تو اس سے بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بدبخت کا مطلب بدقسمت. بہرحال مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ رمضان میں 4 چیزیں جو ہیں وہ بہت کثرت سے پڑھا کرو، مانگا کرو، ورد کیا کرو. اور وہ ایسے ہی فضول میں نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسانی نفسیات کو اور انسانی روح کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک مکمل طور پر لائحہ عمل ہے. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت کے بارے میں بتایا، جس سے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید کی تجدید ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اور انسان کا جو نفس ہے وہ جھکتا ہے. ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی غالب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی نافع نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی حیثیت کا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، الا اللہ، بادشاہ ہو یا میری اپنی انا ہو، میں بھی بڑا نہیں ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اس کا ورد کرتا ہے انسان ایک تصور کے ساتھ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، روحانی فائدہ، نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے. استغفار، یعنی زبان کو یہاں پر روک کے آگے نکلنا پڑے گا. انسان کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. حضور نے کہا اسألک الجنہ، بولا کرو، جنت کی طلب کیا کرو، اس سے امید بڑھتی ہے، اور امید سے نفسیات کے اندر ایک بہت خوشنما تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، بیداری آتی ہے، ذہن کھلتا ہے. حضور نے کہا جہنم سے بھی پناہ مانگا کرو، اس کے اندر خوف ہے، لیکن اس خوف کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے اندر خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، ہیبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، جس سے اس کو زندگی جینے میں بہت سہولت ملتی ہے. یہ وہ چاروں اعمال ہے، یہ وہ چاروں کلمات ہیں، یہ وہ چاروں اوراد ہیں جن پر اگر انسان استقامت حاصل کر لے تو اس کے اندر ایک ایسا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جس اعتدال کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے. رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات میں بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین کو، سرکش جنات کو قید کر دیتے ہیں.
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک فرشتہ پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آؤ آؤ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ. اللہ تعالیٰ رضوان سے جو جنت کا داروغہ اور خازن ہے اس کو حکم دیتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، سارے دروازوں کو وا کر دو. روزانہ افطار کے وقت لاکھوں افراد کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. آپ کو میں کون سی اور کتنی کتنی احادیث سناؤں، کیسے کیسے فضائل سناؤں. یہ سارے فضائل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، غمازی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جسمانی اور ظاہری حیثیت سے زیادہ باطنی اور روحانی پاکیزگی بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. بھوک اور پیاس تو محض ایک بہانہ ہے نا. خوب یاد رکھیے کہ جو اسلامی فقہ ہے، جو اسلامی احکام ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خشک قوانین ہیں، بے جا پابندیاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کل سے، پرسوں سے، اس سے پہلے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. شروع میں تمہید میں یہی باتیں میں بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی نظام کیا ہے. روحانی ٹولز کہہ لیجئے ان احکام کو آپ، اسپرچول ٹولز کہہ لیجئے، جو انسان کے اندر حدود الہی کا پابند رہنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر سیلف کنٹرول کی ایک بہترین تربیت کا نظام قائم کرتے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے اندر روزے ہیں، یہ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان جو معذور نہیں ہے اس پر فرض ہے. آپ دیکھیں شریعت نے یہاں پر بھی انسانی جان کی اور انسانی صحت کی حفاظت کو ترجیح دی ہے، اس کو مقدم رکھا ہے. اور اسی وجہ سے مخصوص حالات میں روزے سے رخصت دے دی گئی. عورتوں کے کچھ خاص ایام میں روزہ رکھنا ان کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنے کا حکم ملا. جو شخص مریض ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، یا عورتیں وہ جو امید سے ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں جو لیکٹیٹنگ ہوتی ہیں، دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، مرضعہ ہوتی ہیں، ایسے جن کے بچے کی یا جن کے اپنے آپ کی جان کی یا صحت کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے گا بھوک پیاس کی وجہ سے ان پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے، نقصان بڑا ہو سکتا ہے، تو ان کو چھوڑنے کی رخصت دے دی گئی. لیکن اگر وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر اس کی قضا کرنی ہے. کتنی آسان بات ہے. ایسا شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، شیخ فانی کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں. شیخ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، اور فانی کا مطلب جو فنا کی طرف بالکل قریب ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے لیٹا ہوا ہے، بیٹھ تو نہیں سکتا بیچارہ. تو ایسا شخص جس کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل ہی طاقت ہی نہیں ہے، نہ مستقبل میں اس کے صحیح ہونے، صحت مند ہونے کا کوئی امکان ہے، تو اس کے لیے فدیہ رکھ دیا کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اس کی مقدار میں کھانا کھلائے، یا اتنے پیسے دے دے، ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلائے. یہ سارے احکام بتا رہا ہوں. عبادتوں میں اور عادتوں میں پتہ ہے فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ مینٹل کانسیپٹ کا سر. جی کس چیز کا؟ آواز کٹ گئی. عبادتوں اور عادتوں کے درمیان فرق کرنے والی واحد چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے انٹینشن، نیت. بغیر ارادے کے بھوکا رہنے سے
وزن تو کم ہو سکتا ہے لیکن روحانی ترقی حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں وہ روزہ نہیں کہلاتا. اور ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدنیت نہیں ہوتے، ہم بے نیت ہوتے ہیں. جی مینٹل کانسیپٹ بھی ایک صحیح بات ہے، نیت مینٹل کانسیپٹ ہی تو ہے. ہم بری نیت نہیں رکھتے، اکثر بے نیتی کھا جاتی ہے ہمیں، محروم کر دیتی ہے ہمیں. میں اپنا معمول بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. پڑھائی نہیں بتا رہا، بس سمجھانے کے لیے بتا رہا. میں سوتے وقت اگر اپنا بستر صاف کر رہا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، ان کے طریقوں میں سے ہے. میں کپڑے پہنتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں زیبتن کروں اچھا لباس، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. میں اپنے ناخن تراشتا ہوں تو میں یہ اپنے آپ کے اندر یہ بول رہا ہوتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں سوار ہوتا ہوں، سوار ہو کر جاتا ہوں کسی جگہ پر، تو میں اس وقت یہ ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سواری کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں پیدل چل رہا ہوتا ہوں تو یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ نبی پاک کی مسنونات میں سے ایک ہے. میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو اس لیے کھا رہا ہوتا ہوں تاکہ مجھے طاقت قوت ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیز تناول فرمائی تھی، اور اس سے مجھے طاقت قوت ملے گی اور میں نیک کام کرنے میں برتری حاصل کر سکوں گا. میں پانی پیتا ہوں تو پانی پینے کا جو طریقہ ہے اس سے پیتا ہوں. مطلب ہمارے وہ کام جو دنیاوی ہیں اس کے اندر اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو وہ دین بن جاتا ہے اور اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، آخرت کی کرنسی بننے لگتی ہے نا؟ بولیں. جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہ یہ سارے کام کرتے ہوئے بدنیت نہیں ہوتے، خراب نیت نہیں ہوتی، بے نیتی ہوتی ہے جو ان کاموں کو دنیاوی بنا کے چھوڑ دیتی ہے. لیکن ہم ذرا سی نیت کر لیں تو عادتوں میں اور عبادتوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ہماری دنیاوی عادتیں بھی عبادتیں بن جائیں گی. کیا بات ہے، کیا میں سمجھا پایا؟ ہاں جی یس سر. جی نیت کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے، چھوڑ نہیں دیا گیا، خاص چیزوں میں بتا دیا گیا کہ نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے. نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بول لیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اٹھ کر سحری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ خاص طور پر جائے نماز پر وضو کر کے بیٹھنا اور وہ خاص الفاظ دہرانا. نویتو بھی سنت کیا ہے وہ؟ نویتو ان اصوم. مجھے تو الفاظ بھی یاد نہیں ہے اس کے، عربی میں بنا کے کچھ بھی بول لو. تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ الفاظ ضروری نہیں ہے، عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل کے ارادے کا ہونا ہی کافی ہے. اگر آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہو تو آپ کو یہ نیت ہی تو ہے. اگر آپ نے بغیر نیت کے مطلب بغیر یہ الفاظ دہرائے یا بغیر خاص طور پر سوچے آپ نے تکبیر کہہ لی تو دراصل آپ نے نماز شروع کر لی اور وہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی اٹھ کے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا لیا اور آپ نے کہہ لیا کہ نہیں جی میرا تو روزہ ہے، میں نے تو سحری کی تھی، آپ نے سحری نہیں کی تھی، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھایا تھا. ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں، ہے نا؟ نیت کا وقت بھی بتا دیا. نیت کا وقت یہ ہے کہ نصف النہار سے پہلے، یعنی سورج کے زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی، اور وہ بھی اس سے پہلے آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزہ بنتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. وقت کی پابندی سکھائی، اس طرح فوکس سکھایا، نظم و ضبط سکھایا. سحری اور افطاری کیا ہی بہترین طریقہ ہے، کیا ہی بہترین طریقہ ہے. ہائے ربا، ہم اس ٹیکنالوجی اور اس دور میں جب ہمارا نظام اور نظام الاوقات پورا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ہم وہ روایتی، وہ بہترین، وہ فطری طریقے کو فالو کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ایک مہینہ وہ صبح کا جاگ لینا، وہ صرف 2 ٹائم کا کھانا کھانا. میں امید کرتا ہوں ایسے ہی کرتے ہوں گے آپ لوگ.
2 ٹائم ہی کھاتے ہوں گے. ایک صاحب، ایک بار ہوا یہ، ایک میرے رشتہ دار بیمار تھے، میری والدہ کو لے کر مجھے جانا تھا، تو تراویح کے بعد میں ان کو لے کر گیا. وہاں پر میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، عادت کر رہی تھی، میں دوسرے مہمان خانے میں تھا. وہاں پر ایک میرے رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ارے بھائی میں آیا ہوں، چلیے دستر بچھائیے، دسترخوان بچھائیے. میں نے بھی نہیں کھایا. میں نے کہا میں کھا کر آیا ہوں، اور بالکل میں کھانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بٹھایا. میں نے بہت بہت شدید اصرار کیا، اور وہ ان کا رشتہ بھی ایسا تھا، میں ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے بڑی مشکل سے ایک نوالا لیا. میرا مزاج ایسا ہے کہ میں نا ہر کسی کا بنایا ہوا نہیں کھاتا، ہر کسی کے پاس نہیں کھاتا، عجیب صورتحال ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے اس روٹی کا نوالا بنایا، اور بڑی مشکل سے اس کو حلق سے اتارا. وہ بندہ مجھے پتا ہے کیا سکھا رہا ہے، مجھے ایک ایسے انسان کو جو روزے کی فلسفی جانتا ہے اور وہ آج یہاں پر پڑھا رہا ہے، ایسے انسان کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیٹا، افطار سے لے کر سحری تک کھاتے ہی رہنا، کھاتے ہی رہنا. 2 روزہ رکھ سکو گے تم؟ اگر تم کھاتے ہی نہیں رہو گے تو تم کیا روزہ رکھو گے؟ بیمار پڑ جاؤ گے. افطار سے لے کے سحری تک ہر گھنٹے میں کھاتے رہنا ہے. آپ کو پتا ہے زبردستی انہوں نے مجھے 5 روٹیاں کھلائی. توبہ کر لی میں نے کہا نہیں، آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گا اس انسان کے پاس، کبھی نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں بھائی. رمضان کا مہینہ ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، بس کھاؤ 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 کھاؤ. اللہ اکبر. مقصدی فوت. 5 روٹیاں زبردستی، ایک نوالا نہیں جا رہا تھا مجھے. توبہ ہے توبہ. بس مجھے وہ دن یاد ہے میں نے کیسے کھایا ہے. ابھی بھی سوچ کے نا مجھے ایسا لگتا ہے میں کیسے کر لیا، میں نے یہ کیسے کر لیا. میں نے امی کو پورا راستہ کہا کہ آئندہ مجھے رمضان میں یہاں نہیں لانا، میں نے نہیں آنا. اس بندے نے مجھے 5 روٹیاں کھلائی ہیں. توبہ توبہ. امی حیران بھی ہے، ان کو ہنسی بھی آئی جا رہی ہے، کیا ہی بولے. وہ کہتی ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں. میں نے کہا انکار؟ آپ جلدی اٹھ کے باہر آ جاتی، ہم چلے جاتے. 5 روٹیاں کھلا دی اس بندے نے مجھے. خیر، یہ نظام بڑا بہترین نظام ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اپنایا جائے. ایسے نہیں کہ بس افطار ہی شروع ہو گئی تو بس سحری تک کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، سنت نبوی پر عمل نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بتایا کہ یہ برکت کا سر چشمہ ہے. تسحروا فإن في السحور برکۃ. سحری کھایا کرو. سنو غور سے، وہ لڑکیوں، وہ لوگوں جو سحری نہیں کرتے، بہت غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، برکت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو زندگی میں 25th آور بھی ملے، ایک 25واں گھنٹہ بھی ملے جس میں وہ زیادہ اچھے کام، پروڈکٹیو کام کر سکیں. نہیں نہیں، نہیں ملتا. وہ 25واں گھنٹہ بھی نہیں ملے گا. 24 گھنٹوں میں بھی نا بہت ایسی کمی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن کہاں چلا گیا. تو اگر برکتیں دنیا میں رکھنی ہے، زندگی میں رکھنی ہے، اپنے سال بھر میں رکھنی ہے، تو سحری کیا کرو، اور اس نیت سے کیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، اور حضور نے کہا تسحروا، سحری کیا کرو. اور حضور نے اس کا مقصد بھی بتا دیا، اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر برکت ہے. ٹھیک ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سحری کے وقت کھجور کا استعمال کرنا ثابت ہے. بہت سی چیزیں ہیں. سحری بہت ضروری ہے، سحری کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تراویح کے بعد جم کے کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی نیند مکمل نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہی ہماری سحری ہے. نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. حضور نے یہ بھی کہا کہ بالکل اخیر وقت میں سحری کیا کرو، یعنی وقت کے اختتام ہونے کے وقت سحری کا اختتام بہت بڑی چیز ہے. کتنی رحمتیں ہیں، اللہ اکبر، کتنی رحمتیں ہیں. افطار للصائم فرحتان،
دو دوہری خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو بندہ روزہ مکمل کر رہا ہوتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، اس کو مادی ضرورتیں ملتی ہیں، اس کو خوشی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اپنے پروردگار کے ملاقات کے وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بہترین چیز ہے جو اس نے روزہ رکھا اور افطار کیا. قبولیت کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے یہ. اب میں آپ لوگوں کو 5 سے 7 منٹ کے اندر مکمل کرتا ہوں اسے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ پورا الہی قانون ہے. شریعت مطہرہ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے. اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ بہت جامع احکام بھی مرتب کر کے رکھے. یہ احکام انسان کی تربیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی غیر ارادی طور پر اگر کچھ غلطیاں کر جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرے، اور ارادی طور پر نافرمانیاں کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا نا کہ انسان بھول جاتا ہے، غیر ارادی طور پر بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے، طبعی مجبوریاں بھی انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. اس وجہ سے انسان کی عبادت ضائع نہ ہو، انسان مایوس نہ ہو. بھول کے کوئی شخص کھا پی لے، اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ مفسدات ہے. نہیں، مفسدات میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہترین طریقہ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور وہ بھولے سے کھا پی رہا ہے تو اسے ٹوکو مت، کھا لینے دو، پی لینے دو. جب وہ کھا لے پی لے تو اسے بتاؤ کہ تم روزہ تھے. کیا بات ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے اوپر کوئی طنز نہ کرے، بلکہ حضور نے بتا دیا اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک چارٹ ہے، یہ چارٹ دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، پڑھنا ہو پڑھ لیجئے، یہاں کہیں بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. میں نے محض یہاں پر بتانے کے لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھول کر کھا لینے، پی لینے، جمع کر لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، قضا لازم آتی ہے، نہ کفارہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بھول کر کرنے سے. اگر خود بخود انسان کو وامٹنگ آ جائے، طے ہو جائے، چاہے وہ بہت بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر انسان پر غسل فرض ہے اور اس نے غسل کرنے میں تاخیر کر دی، سحری ایسے ہی کر لی، روزہ ایسے ہی شروع کر لیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہی شروع نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، روزہ چلتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، ڈائلسس وغیرہ کروانا، یہ وہ چیزیں ہیں اس میں سے مطلب رگوں کے ذریعے سے گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، ٹیکا لگوایا جاتا ہے، خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹنے کا ایک اصول بتاتا ہوں کیسے ٹوٹتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے پیٹ یا آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے آنکھ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو آنکھ کا تعلق معدے سے اور دماغ سے نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو وہاں تک نہیں پہنچتا وہ، تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کان کا راستہ جاتا ہے دماغ تک، تو کان میں دوا ڈالی جائے تو دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں سرما لگانے سے اسی لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر عطر لگا لیا، خوشبو لگا لیا، خوشبو سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا. بہت زیادہ پسینہ ہے، بہت زیادہ آنسو بہ گئے، بہت زیادہ غبار گرد انسان کے منہ میں بغیر کسی ارادے کے چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بھی آپ یہ دیکھ لیجئے سارا، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. کسی کا مائک کھلا ہے شاید. اور سر اگر برش کریں تو، کیونکہ آگے میں آ نے رہا سنا تھا ٹوٹنے کے جو ذرات جو ہیں اگر وہ زبان میں جاتے ہیں تب ٹوٹ جائے گا. ہے. برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عام طور پر لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کیونکہ لوگ برش کرتے ہیں، اگر اس کا ذرا سا بھی مطلب برش اگر ایسے کیا جائے کہ وہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا وہ اگر حلق میں نہ جائے تو برش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. احتیاط سے کرنا چاہیے.
احتیاط نہیں کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ وہ چیزیں جو انسان غفلت کی وجہ سے وہ ایسا کر جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس کا جرمانہ دینا نہیں پڑتا، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو منہ بھر کے یا بہت بڑی قے بھی ہو جائے، خود سے ہو رہی ہے، خود سے کا مطلب وہ خود سے باہر نکل رہی ہے، آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو وہ جتنی بڑی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بڑی قے ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی قے ہو گئی وہ کہتے ہیں ہائے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں بھائی، نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ نے خود جان بوجھ کے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ اتنی نکل گئی کہ آپ کا منہ بھر کے وہ قے نکل رہی تھی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں انہیلر ہے جو وکس وغیرہ جو وہ ہوتی ہے نا، مطلب نوز بلاکیج کو ہیل کرنے کے لیے انہیلر یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آسما کا سپرے ہوتا ہے انہیلر جو دمہ کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا بھی استعمال کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، زبان کے نیچے اگر کوئی دوائی رکھ لی جائے تو اس سے بھی وہ دیکھو زبان کے نیچے دوائی رکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ دوائی کے اجزاء اگر تھوک میں شامل ہو کر حلق میں چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی چیزیں آپ لوگ، آپ کی آواز نا کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ سر جی بے ساختہ رونے سے ان انٹینشنلی اگر آپ کرائے کر رہے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ سورۃ النجم کی آخری آیت پڑھیں، وہاں پر کہا گیا ہے کہ خوب رو، ہنسو کم۔ رونا میں بتاؤں گا، یہ سیشنز کے بعد کسی موقع پہ بتاؤں گا کہ رونا زیادہ ہنسنا انسان کے لیے حضور نے بتایا ہے نا، تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور حضور نے کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا تَبَاكَوْا، یعنی رونا نہیں آ رہا تو رونے والے کی صورت بنا لو۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا جو ہے کلبز بنا رہی ہے جہاں پر ہنسا جائے ہنسا جائے ہنسا جائے، پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ رونا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ، نہیں، رونا بھی انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور یہ سائنس سے ثابت ہے، میں کسی اور وقت سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ چیزیں جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، روزے کو جانتے ہوئے کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور جانتے ہوئے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا ہے، تو اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ویسے، لیکن اس کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا لینا، بھائی پتا ہے تمہیں کھانا نہیں چاہیے تم پھر بھی کھا رہے ہو، پتا ہے تمہیں تم روزے سے ہو پھر بھی کھا رہے ہو، تو جناب کفارہ بھی دو، عملی طور پر تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے روزے کے تقدس کو پامال کر دیا، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی من مرضیوں میں لگ گیا ہے نا، قصدن اس نے ہم بستری کر لی، تب بھی ہوتا ہے۔ کفارہ کیسے ہوتا ہے؟ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ کتنا سخت ہے، دیکھو، ایک غلام آزاد کرو۔ اچھا غلام نہیں ہے تم خود غلام ہو تو ٹھیک ہے، 60 دن تک لگاتار روزے رکھو، یعنی 2 ماہ لگاتار روزے رکھو۔ اگر ایک دن بھی چھوٹ جائے تو پھر گنتی شروع کرو۔ شہرین متتابعین، ناغا نہیں ہونا چاہیے، سختی کر دی۔ ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ دیکھو آپ، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایک روزے کے بدلے میں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ جناب دنیا کا ہر قانون کرتا ہے، آپ اس کے بنائے ہوئے قانون کو پامال کرو، وہ سزا دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ لا اینڈ آرڈر قائم رہے، اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو اپنی مرضیاں چلانی، اپنی بالادستی دکھانی ہے نا۔ میں ایک منصف حاکم کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا بہترین عمل ہے، اس طریقے سے اس طریقے سے انسانیت کو آزادی مل رہی ہے، بہانے سے انسان کو آزاد کیا جا رہا ہے لوگوں کے چنگل سے، اور صرف ایک اللہ کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے پریشان ہیں کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے، غلامی کا تصور ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے، اسلام میں آزادی کا تصور ہے، لیکن چونکہ غلامی ہزاروں سال سے چلتی آ رہی تھی، یہ پورا کانسیپٹ، یہ پورا نظام، اس کو یکسر ایک ہی دن میں ایسے نہیں ختم کیا جا سکتا تھا، اے لوگوں میں بن گیا نبی، چلو آج سے سب لوگوں کو آزاد کر دو جو غلام ہے۔
کیا کر دیں گے لوگ؟ نہیں ہو سکتا نا ایسے. تو اس کے بھی احکام جاری کیے تاکہ غلاموں پر ظلم نہ ہو، ان کو بھی حقوق ملے، ان کو بھی رائٹس ملیں. اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر غلام رکھنے کی مذمت پیدا کی گئی، کراہت پیدا کی گئی، بہانے سے غلاموں کو آزاد کروایا گیا. اور اس طریقے سے انسان کو اس سے نجات ملی. آج دنیا میں کہاں ہے غلام؟ بتاؤ. مطلب وہ غلامی جو چلتی تھی جہاں پر بیچا جاتا تھا، خیر اسمگلنگ کی بات میں نہیں کر رہا، مطلب ایک کھلا انداز تو نہیں ہے نا، کھلا انداز تو نہیں ہے غلام رکھنے کا، ہے نا. اتنی بڑی آزادی ملی ہے انسان کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. روزے کے اندر کچھ مکروہات بھی ہیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لینا مکروہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا. اور وہ صفوف بھی ہوتا ہے نا، پاؤڈر کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جس کو منجن کہتے ہیں، اس کا استعمال کر لینا بھی. کوئلے کا استعمال کر لینا دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. تو بہت ممکن ہے کہ حلق میں چلے جائے اس کے اجزاء، اس وجہ سے اس کو مکروہات میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ نے روزہ ٹوٹنے کی بات کہی تو میں نے بتایا تھا کیا جا سکتا ہے. وضو کرنے میں جب انسان کلی کرتا ہے تو اتنا زیادہ، یا پانی ناک میں ڈالتا ہے تو اتنا زیادہ نہ کرے کہ وہ حلق میں چلا جائے. اس کے اندر شدت برتنا صحیح نہیں ہے. کر روزے کے مکروہات میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے. بغیر کسی ضرورت کے فضول میں کوئی چیز چکھنا یا چبانا یہ روزے کے مکروہات میں شمار کیا گیا ہے. ویسے تو چکھنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی شدید ضرورت ہو تو چکھنا چاہیے. خاص طور پر بالکل تھوڑا سا ان عورتوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے گھر والے یا جن کے شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت تکلیف پہنچاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. تو بجائے اس کے کہ وہ شوہر کے مظالم سہے، بھائی تم تھوڑا سا چکھ لو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ضرورات تو تبیح المحظورات. بہرحال روزے کے مکروہات میں سے غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، گالی بھی ہے، لڑنا بھی ہے، جھگڑنا بھی ہے. یہ سارے روزے کو توڑتے تو نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن روزے کے مقصد کو پامال کر دیتے ہیں. روحانی اعتبار سے اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ثواب ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے اس کو بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی فضول باتیں کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، چڑچڑاپن، عجیب سی حرکتیں، اس سے روزے کا ظاہر تو باقی رہے گا لیکن روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی. حضور نے کہہ دیا نا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. بھائی اگر روزے کی حالت میں آپ نے جھوٹ بات کہنا، جھوٹ پر عمل کرنا اگر اب بھی نہیں چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کے ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حضور نے سکھا دیا، آپ کہہ دو انی امرؤ صائم، یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. بہرحال جہاں تک جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ اس عظیم الشان روحانی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے. اس کی بنیادیں، اس کے اوقات، اس کے حلال اور حرام کی تمیز، اس کے احکام شرعیہ کی کڑی طور پر پابندی کے ذریعے سے وہ عمارت بنتی ہے، اور پھر اس عمارت کی تعمیر ہوتی ہے اور وہ شاندار عمارت بنتی ہے. دن بھر کی مشقت انسان کی نفس کو جھکاتی ہے اللہ کے سامنے، اور اس کے اندر انوار الہیہ، تجلیات ربانی کو اس کے اندر جذب کرنے، قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. لیکن ذرا سوچئے، کیا روزے دار کا روزہ صرف سورج کے غروب ہونے تک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور یہیں پر اس کا یہ روحانی عمل ختم ہو جاتا ہے، افطار کے چند لقمے حلق سے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ ہی اختتام ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں. جب دن کا روزہ وہ افطار کرتا ہے، نورانی اور پرکیف لمحے گزارتا ہے، تو رات کے وقت پھر وہ قرب الہی، عشق حقیقی کے ایک روح پرور وجد آفرین سلسلے میں چلا جاتا ہے. وہ پھر قیام اللیل میں، تراویح میں، لمبے سجدوں میں، دعاؤں میں، آرام میں، کیونکہ آرام بھی پھر ثواب ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ وہ آرام کرے گا تو پھر اچھے سے عبادت کرے گا، مسحور کن تلاوتوں میں رہے گا. اعتکاف کا بھی موقع آتا ہے، شب قدر بھی آ جاتی ہے،
یہ سارے 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 بہترین 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 فوائد ہمیں ملتے ہیں. ایک لاہوتی سفر انسان طے کرتا ہے، اور بہترین انداز میں انسان کو آخرتی کرنسی کمانے کا موقع ملتا ہے. جب ایک مومن ان گہرے اسرار سے، ان رموز سے، ان حکمتوں سے، ان لطافتوں سے، ان باطنی حکمتوں سے، ان فقہی احکام کے روحانی فلسفوں سے واقف ہوتا ہے، ان کو سمجھ کر وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ رسم ادا کرنے والا نہیں بنتا دوسروں کی طرح، بلکہ وہ ایک ایسی ذات بنتا ہے جس کے لیے کائنات کو مسخر کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کے لیے خلافت الہیہ کا عظیم منصب تیار کیا جاتا ہے. واو، کیا بات ہے! خلیفۃ اللہ فی الارض، کیا عظیم مقام ہے، کیا عظیم مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی شعور، اسی بصیرت، اسی وجدانی تڑپ کے ساتھ روزوں کو رکھنا، پورا کرنا، اس کے فضائل کو حاصل کرنا، اس کی تاثیر کو اپنے قلوب میں، اپنی روحوں میں جذب کرنے کو آسان کرنا، ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ نور سیام سے منور فرما دے. آمین ثم آمین یا رب المجد والعلا یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل کا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا روزہ رمضان ہی میں کیوں فرض کیا گیا، رمضان ہی میں کیوں مخصوص کیا گیا، محرم میں کیوں نہیں، ربیع الاول میں کیوں نہیں، 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی کیوں مخصوص کیا گیا روزوں کے لیے. انشاءاللہ کل ہم اس کو سمجھیں گے. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. شکراً جزیلا.